السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 88 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے باب 65 کا آغاز کیا تھا جو جہنم اور میزان کے تعلق سے ہے۔ آئیے مزید کچھ باتیں اسی باب سے آج کے درس میں ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہنم کی وسعت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، بخدا میں نہیں جانتا کہ جہنم کتنا لمبا اور چوڑا ہے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جہنم پر متعین فرشتوں میں سے ہر ایک اتنا عظیم ہے کہ اس کے کان کی لو اور کندھے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کے سفر کے برابر ہے، اور جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جہنم کی دیواروں کی چوڑائی 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے 70ویں حصے کی گرمی کے برابر گرم ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کافی گرم ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کی گرمی اس سے 69 حصے زیادہ گرم ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر جہنمیوں میں سے کوئی ایک جہنمی اپنی ہتھیلی دنیا میں نکال دے تو اس کی گرمی سے دنیا جل جائے۔ اگر جہنم کے فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو اور لوگ اسے دیکھ لیں تو اس کے جسم پر غضب الہی سے بے انتہا آثار دیکھ کر دنیا کے سب لوگ ختم ہو جائیں۔ مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک دھماکہ سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ اس پتھر کے جہنم کی گہرائی میں گرنے کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، وہ اب اس کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جہنم کو بہت یاد کرو کیونکہ اس کی گرمی شدید، اس کی گہرائی بہت دور اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرندے دانوں کو اچک لیتے ہیں، اور آپ نے اس فرمان الہی مفہوم، اور جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس سے غصے سے بھری ہوئی آوازیں سنیں گے کہ معنی دریافت کیے گئے کہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا، جو جان بوجھ کر
کسی جھوٹی بات کو میری طرف نسبت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی دونوں آنکھوں کے بیچ سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ فرمان الہی نہیں سنا؟ اس روایت کی وہ حدیث بھی تائید کرتی ہے جس میں ہے کہ جہنم کی گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں دیکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے زبان ہوگی۔ وہ کہے گی آج میں ہر اس شخص پر مقرر کی گئی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا۔ وہ انہیں اس پرندے سے بھی زیادہ تیزی سے دیکھ لے گی جو تل پسند کرتا ہے اور زمین پر اسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ میزان جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نیکیوں کا پلہ نور کا اور برائی کا پلہ ظلمت کا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عرش الہی کے دائیں اور جہنم بائیں طرف رکھی جائے گی۔ نیکیوں کا پلڑا دائیں اور برائیوں کا پلڑا اس کے بائیں طرف ہوگا، لہذا نیکیوں کا پلڑا جنت مقابل سمت میں اور برائیوں کا پلڑا جہنم کے مقابل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں اور برائیاں ایسے ترازو پر تولی جائیں گی جس کے دو پلڑے اور زبان ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال تولنے کا ارادہ فرمائے گا تو انہیں جسموں میں تبدیل فرما دے گا اور پھر قیامت کے دن انہیں تولا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ ہمارا باب 65 مکمل ہوا۔ اب آئیے باب 66 کی طرف چلتے ہیں۔ مذمت تکبر و خود بینی۔ اللہ تعالیٰ تم کو اور مجھ کو دنیا اور آخرت میں بھلائی کی توفیق دے۔ خوب غور کر لو، تکبر اور خود بینی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا فضائل سے دور کر دیتے ہیں اور رذائل کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں، اور تیری رذالت یعنی گھٹیا پن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تکبر تجھے نصیحت نہیں سننے دیتا اور تو اچھی عادتوں کے قبول کرنے سے پس و پیش کرتا ہے۔ اس لیے دانش مندوں نے کہا کہ حیا اور تکبر سے علم ضائع ہو جاتا ہے۔ علم تکبر کے لیے مصیبت ہے، جیسے بلند و بالا عمارتوں کے لیے سیلاب مصیبت ہوتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ داناؤں کا قول ہے کہ تکبر اور خود بینی کی وجہ سے ملک ہمیشہ نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تکبر کا فساد کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور فرمان الہی ہے البتہ میں ان لوگوں سے جو زمین میں تکبر اور فساد کرتے ہیں اپنی نشانیوں کو پھیر لوں گا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جب میں کسی متکبر کو دیکھتا ہوں تو اس کے تکبر کا جواب تکبر سے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ابن عوانہ انتہائی متکبر آدمی تھا۔ اس نے ایک بار اپنے غلام سے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ غلام بولا ہاں۔ ابن عوانہ یہ سن کر چلایا ہاں تو وہ کہے
جسے نہ کہنے کا اختیار ہو، یہ کہہ کر اسے تماچے مارے، اور اس نے مزارع کو بلا کر اس سے بات چیت کی۔ جب گفتگو سے فارغ ہوا تو پانی منگوا کر کلی کی تاکہ اس سے گفتگو کرنے کی گندگی دور ہو جائے، اور کہا گیا کہ فلاں نے خود کو تکبر کی اس سیڑھی پر پہنچا دیا کہ اگر وہ گر گیا تو پھر ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ حافظ کا قول ہے کہ قریش میں بنو مخزوم اور بنو امیہ کا تکبر مشہور تھا، جبکہ عرب میں بنو جعفر بن کلاب اور بنو زرارہ بن عدی کا تکبر مشہور تھا، اور اکاسرہ یعنی ایران کے بادشاہ جو کسریٰ کے نام سے مشہور تھے، لوگوں کو اپنا غلام تصور کرتے تھے اور خود کو ان کا مالک تصور کرتے تھے۔ بنو عبدالدار قبیلہ کے ایک آدمی سے کہا گیا کہ تم خلیفہ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ وہ بولا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ لمحہ میرے عزت و احترام کو نہیں اٹھا سکے گا۔ حجاج بن اطراد سے کہا گیا، کیا وجہ ہے کہ تم جماعت میں شامل نہیں ہوتے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دکانداروں کے قرب سے گھبراتا ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وائل بن حجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آیا، آپ نے اسے زمین کا ایک ٹکڑا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے وہ زمین دکھا دو اور لکھ بھی دو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی کے عالم میں اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اونٹنی پر سوار ہو گیا، آپ پیدل چلنے لگے۔ جب انہیں گرمی نے نہایت تنگ کیا تو انہوں نے اس سے کہا، مجھے اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھا لو۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنی اونٹنی پر نہیں بٹھاؤں گا، کیونکہ میں ان بادشاہوں میں سے نہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے اونٹنیوں پر سوار کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ننگے پاؤں ہوں، مجھے اپنے جوتے ہی دے دو۔ وائل بولا، اے ابو سفیان کے بیٹے، میں بخل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے تمہیں اپنے جوتے نہیں دیتا کہ میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ یمن کے بادشاہوں کو یہ خبر ملے کہ تم نے میرے جوتے پہنے ہیں۔ البتہ تمہاری عزت افزائی کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ تم میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو۔ کہتے ہیں کہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا۔ وہ آپ کے دور حکومت میں ایک بار آپ کے یہاں آیا تو آپ نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور گفتگو کی۔ مسرور بن ہند نے ایک آدمی سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ بولا، نہیں۔ مسرور نے کہا، میں مسرور بن ہند ہوں۔ اس آدمی نے کہا، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ مسرور چلا کر بولا، خدا اسے غارت کرے جو چاند کو نہیں پہچانتا۔ ایسے ہی متکبروں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، اس بے وقوف سے کہہ دو جو تکبر سے اپنے سورین مٹکا پر چل رہا ہے، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا ہے تو تو حیران نہ ہو۔ اس کا یہ فعل دین کا فساد، عقل کی کمی کا سبب اور عزت کی ہلاکت ہے، اس سے خبردار رہ۔ اور کہا گیا کہ ہر کمینہ آدمی تکبر کرتا ہے اور ہر بلند مرتبہ آدمی انکساری کو اپناتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: دائمی بخل، خواہشات نفسانی کی پیروی، اور انسان کا خود کو بہت بڑا سمجھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں
दो चीजों का हुक्म देता हूं और दो चीजों से रोकता हूं। मैं तुम्हें शिर्क और तकब्बुर से रोकता हूं और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का हुक्म देता हूं, क्योंकि जमीन व आसमान और उनमें मौजूद सब चीजों को एक पलड़े में और ये कलमा दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तब भी ये कलमा भारी होगा, और अगर आसमान और जमीन एक दायरे में रख दिए जाएं और ये कलमा उनके ऊपर रख दिया जाए तो वो उन्हें दो टुकड़े कर देगा। और तुम्हें सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने का हुक्म देता हूं, क्योंकि ये कलमा हर चीज की नमाज है और इसी की वजह से हर चीज को रिस्क दिया जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसको अल्लाह ताला ने किताब का इल्म दिया और वो मुतकब्बिर होकर नहीं मरा। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु तआला अन्हु एक बार लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाए बाजार से गुजरे। आपसे किसी ने कहा, आपको लकड़ियों का गट्ठा उठाने की क्या जरूरत पेश आ गई, हालांकि आपको उनकी जरूरत नहीं है। आपने फरमाया, मैंने चाहा लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाकर बाजार से गुजरूं ताकि मेरे दिल में से तकब्बुर निकल जाए। तफसीर कर्तबी में फरमाने इलाही है, और वो औरतें अपने पैर जमीन पर न मारें। इसका ये माना है कि वो इजहार जीनत और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए अगर ऐसा करें तो ये उनके लिए हराम है। और इसी तरह जो शख्स तकब्बुर के तौर पर अपना जूता जमीन पर जोर जोर से मार कर चलता है तो ये भी हराम है, क्योंकि इसमें सरासर तकब्बुर ही तकब्बुर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, इसी के साथ हमारा आज का दर्स और बाब 66 मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड और एक नए बाब के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।